دیکھیے عملی طور پہ آئے اقامہ کہاں؟ اقامہ کے بعد آپ مسجد ہے، رکعت باندھ کر نماز کا آغاز کر دیں گے، تو یہی اقامہ ہے۔ حی علی الفلاح کے بعد کون سا لفظ ہم پڑھتے ہیں؟ حی علی الفلاح کے فوٹو بعد لو کون جی، سا لفظ سلام پڑھتے کرتے ہیں؟ ہیں۔ حی علی الفلاح، یہ کون سا نعرہ ہے؟ یہ وہ نعرہ ہے جس فرمان اور ان کے ساتھ رسول اللہ کے حکم کی تعمیر میں حی علی الفلاح جو آگے بول کر بلا رہے تھے، پیچھے سے ان کا انتظار کر رہے تھے، جب یہ بھی تعلق ہے مولا کائنات کی اعلان ہدایت کا کے ساتھ، تو پھر حی علی خیر العمل کے بعد نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ قد قامت الصلاۃ ہے، اب ٹھہر جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب آپ پہ یہ لوگ الزام لگاتے ہیں، آپ کو دوش دیتے ہیں، آپ کو طعنہ دیتے ہیں کہ آپ بے اولاد ہیں، فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، لہذا ان نعمتوں کے بعد کوثر دیا ہے، نعمت دی ہے، فصلی نماز پڑھو، وانحر اور قربانی دیو، نماز پڑھو قربانی دیو، نماز نعمتیں ملی، نماز پڑھو۔ اظہار شکر کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کی عبادت نماز ہے۔ نماز پڑھو مجلس سے دور کرنے کے لیے نہیں، مجالس کی تاثیرات سے مالا مال ہونے کے لیے نماز پڑھو۔ جیسا قرآن پڑھو لیکن معنوں سے جب تک نہیں پڑھیں گے اس کا فائز نہیں ملے گا۔ تو یہ مجلس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآنی آیتیں ہیں تو اس کی تفسیر معنی ہے نماز، مجلس کی تفسیر معنی ہے نماز۔ جب تک یہ نہیں پڑھیں گے مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کوئی سگریٹ پیتے ہوئے مجلس سنے گا، کوئی کھانا کھاتے ہوئے مجلس سنے گا، کوئی مجلس میں آ کے گفتگو کرتے رہے گا، کوئی مجلس سے جاتے ہوئے چھچورا پن کرے گا، کوئی فحش کلامی کرے گا۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ نماز کے ساتھ۔ کیوں؟ نماز ذریعہ ہے فحش چیزوں سے روکنے کا، نماز ذریعہ ہے فحش کلامی سے، بےہودہ چیزوں سے روکنے کا۔ کوئی اور ذریعہ ہوتا تو اللہ بیان کرتا تھا، کوئی اور ذریعہ نہیں بیان کیا۔ تو اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو جبکہ نصف نہار جب سورج آ جاتا ہے ڈھلنے لگ جائے، دلوک الشمس جب ڈھلنے لگ جائے تو وہ نماز ظہرین ہے، نماز قائم کرو نماز ظہرین الی غسق اللیل، یہ نماز مغرب و عشاء ہے۔ وہ قرآن الفجر، یہاں پر ظہر کا نام نہیں ہے، عصر کا نہیں ہے، مغرب کا نہیں ہے، عشاء کا نہیں ہے، لیکن فجر کا نام ہے۔ قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ ایک ہی نماز ہے جس کو ملائکہ شاہد بنتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، یہ نماز فجر ہے، یہ نماز فجر ہے۔ حدیث میں وارد ہوا جب پروردگار عالم کسی کی روزی عطا کرتا ہے تو وہ نماز فجر کے بعد جو اوقات ہوتے ہیں سورج نکلنے کے درمیان، یہ اوقات تقسیم رزق ہے۔ یہ امام حسین نے بیان کیا، مولا کائنات نے بیان کیا، ہمیں معلوم ہوا، نہیں تو ہم کب معلوم کر سکتے تھے یہ باتیں کہ جو اوقات فجر ہے وہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک، یہ درمیان میں رزق کے تقسیم کے اوقات ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہے ان اوقات میں تو رزق نہ صرف اتنا ہی دیا جاتا جتنا اللہ نے بھیجا، اس میں اضافہ کیا جاتا۔ اگر سوتے رہا تو یہ رزق لوٹا دیا جاتا۔ اب اس کے بعد پریشانی کے عالم میں آپ ملا کے پاس جاؤ، جادوگر کے پاس جاؤ، عالم کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، وہ محاورہ سچ ہے، جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا۔ تو یہ انسان کے درمیان ایک ڈسپلین قائم کیا جاتا نماز فجر کے ذریعے۔ مشکل ہے؟ بخدا کوئی مشکل نہیں ہے، عبادت کا لطف تو جوانی میں ہی ہے، ضعیف ہی میں ہے کیا؟ نہیں ہے۔ جب تو توفیق بھی اٹھنا چاہتا ہے اٹھنا نہیں آ رہا ہے، پیروں میں درد ہو رہا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ، ولی صاحب کیا بیٹھ کے پڑھ سکتے، ولی صاحب کیا دوزانو ہو کے پڑھنا ضروری ہے، ہم جو ہے الگٹ پرگٹ مار کے بیٹھتے، کیا ہم اشاروں سے پڑھتے؟ دیکھیے لطف عبادتوں کا یہ ذائقہ لیجیے، خصوصاً موسم سرما میں فجر کو اٹھیے، نماز شب کو اٹھیے اور دیکھیے کہ کیا کیفیت ہے۔ دنیا و مافیا سے بے خبر، سارے لوگ سو رہے ہیں، آپ ہے
آپ کا رب ہے، محب گفتگو ہے، راز و نیاز ہے، نہ کوئی ادھر ہے نہ کوئی ادھر ہے، جو چاہے پوچھو، جو چاہے مانگو، اس کے خزانے فیض و کرم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ اگر میں آپ کے کچھ پیسے باقی ہوں، آپ میرے کچھ پیسے باقی ہیں، تو اس محفل میں نہ جانے کو ترجیح دیتے، کہیں سامنا ہو جائے گا، کیسے صورت بتائیں، پوچھ لیے تو بے عزت ہو جائیں گے۔ ہم کتنا اللہ کا باقی ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے، جب بھی مصیبت آئے آ جا میرے مصلے پر، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم میرے مصلے پر آ جاؤ، جو چاہے مانگو۔ اس کے لیے اوقات کی قید نہیں ہے، فجر ہو تو فجر پڑھنا ہے، ظہر ہو تو ظہر پڑھنا ہے، اس لیے کہ ان نماز کے اوقات مومنین کے لیے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، مقرر کر دیے۔ لیکن جب مصیبت کے لیے جو کیوں کہ وہ حی القیوم ہے، نہ اس کو اونگ ہے نہ اس کو نیند ہے، اتنا باقی ہے، پھر بھی وہ مہربان ہے۔ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بتائیے فرعون کتنا بڑا باغی تھا، خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا۔ موسیٰ بار بار پوچھ رہے تھے، کہتے تھے واقعہ میرے امتیوں میں کہ اس پہ عذاب نازل ہوگا۔ اس نے کیا عبادت کی؟ نماز تو نہیں پڑھا، خالی اپنے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو 400 سال لگ گئے عذاب کے نازل ہونے میں۔